اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت میں صرف انسان نہیں، فرشتے اور صرف فرشتے نہیں بلکہ خود خالق لم یزل اس عبادت میں ازل سے ابد تک شریک ہے۔ وہ اللہ بھی اپنی محمد پہ اور محمد کی آل پہ درود بھیج رہا ہے، تو کیوں نہ ہم تمام اس اللہ کی عبادت میں مل کے شریک اور مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے سرکار نوکری شروع کی جائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سکن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حلتا مہر برج نما پیشوائے لافتہ پیشوائے انبیاء، کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ، خیر المومنین امام المتقین اول العابدین عزت الزاہدین زین المواحدین، لنگر آسمان و زمین، عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آقا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ سب سے پہلے مولا امام زمانہ سرکار آپ تمام موالیان حیدر کرار کے پر سے اپنی بالغ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ دعا دینے لگوں آپ تمام موالیان حیدر کرار کو، مولا آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائیں۔ اس دور کی سب سے بڑی دعا کرنے لگوں کہ مولا ہم تمام عزاداروں کو اتنا رزق عطا فرما کہ ایک دفعہ وہ جگہ دیکھیں جہاں پہ بہن بھائی کو دیکھتی رہ گئی۔ آمین کہیے گا۔ ایک دفعہ ہم تمام عزاداروں کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا اپنا ظہور جلد از جلد فرمائیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں ہم گناہگار لوگ ہیں، لیکن آپ بڑے کریم ہیں۔ آپ اپنا جلد از جلد ظہور فرمائیں، اپنی تلوار نکال کے دشمن زہرا پہ رکھ کے کہیں کہ میری دادی کل بھی سچی تھی، میری دادی آج بھی سچی ہے۔ بالکل لمحے پڑھنے ہیں اور انہی لمحوں میں آپ کو سلام کر جانے۔ پہلی بات آج کی کرتے ہیں، کسی پہلی بات پہ آپ کا ماحول مزاج موڈ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سننے کے قابل ہیں تو پھر کچھ پڑھا جائے گا، ورنہ گھر والی بات ہے کوئی ہے جس کے نوکر ہوں آسمان والے، باخدا پوری دنیا میں دادیں لے لی، اب داد کا لالچ نہیں، حویلی سادات والے دعا کریں جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کی دعائیں سمیٹیں اور یا علی کس مولا کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ چوتھے مصرے پہ بات کھلنے لگی ہے کہ کس مولا کی عزت پڑھنا چاہتا ہوں۔ عرض کی ہے جس کے نوکر ہوں آسمان والے، اس کا اپنا طلسم کیا ہوگا، اور جس کے پنجے میں کبریائی ہے اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا۔ بھئی کیا کہنے یہ جو ہاتھ بلانے کسی قبیلے کے محتاج نہ ہو، میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ جس کے پنجے میں کبریائی ہے بھائی زائد، اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا۔ میں فضیلت حضرت ابو الفضل العباس کے پہلے 4 مصرے پڑھ چکا ہوں اور آپ کا ماحول مزاج بہت اچھا ہے، تو آپ شعر سنیں میرے مولا عباس کی فضیلت میں۔ عرض کی ہے کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے، کون ہے عباس، کیا ہے عباس، جس بندے کو میرے مرشد عباس کی جوتی کے صدقے میں رزق ملتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے فضیلت حضرت عباس میں بولے۔ عرض کی ہے کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے، وفا کربلا لا الہ بانٹتا ہے۔ اور میں نے کہا میرے مالک اگر ہاتھ ہوتے تو کتنا وہ دیتا، بنا ہاتھ کے جو خدا بانٹتا ہے۔ کیا کہنے یہ حویلی سادات کا معیار، ایسے نہیں دونوں بازو بلند، قدیر نعرہ حیدری۔ اگر ہاتھ ہوتے تو کتنا وہ دیتا، بنا ہاتھ کے جو خدا
बांटता है। अगर हाथ होते तो कितना, चाचा मीर इज्जत हुसैन की कसम, मिसरे वड्डे थोड़े पुत्र दा कद छोटा, अगर हाथ होते तो कितना वो देता। बिना हाथ के जो खुदा बांटता है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, और करबला के मैदान में एक शेर बबर नाम जिसका अब्बास, अब्बास 9 लाख के सामने, 9 लाख ने अब्बास को देखा, अब्बास ने 9 लाख को देखा। यहीं पे फिर मुझे 4 मिसरे जनाब हैदर साहब की याद आए। उन्होंने कहा इस तरह, चाचू मुनीर शेर पे तवज्जो, उन्होंने कहा इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे, इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे, जिस तरह डूब के दरियाओं में पत्थर बैठे। क्या कहने ये हवेली सलात, मेरे मौला आपको सलामत रखें। इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे, जिस तरह डूब के दरियाओं में कौन है मेरा मौला अब्बास, क्या है मेरा मौला अब्बास। मेरा मौला अब्बास मेरी ज़बान में इतनी तौफीक के मिद्दत सराई अता कीजिएगा कि मैं आपका शेर पढ़ सकूं। अर्ज़ की है इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे, जिस तरह डूब के दरियाओं में पत्थर बैठे। और मैंने कहा याद रखे ज़माना क्या, तीरो तलवार तबर नेज़ा और खंजर बैठे। जब अब्बास को 9 लाख ने देखा, फिर तीर भी बैठे, तलवार भी बैठी, नेज़ा भी बैठा, खंजर भी बैठे। फिर हुआ क्या, सर उठाइएगा। मैंने कहा जिस जगह, अरे जिस जगह जौन बयां करता हो हुस्ने यूसुफ, हुस्ने तौहीद बताने वहां अकबर बैठे। शाबाश, सुभान अल्लाह। जियो मासूम, मौला आपको सलामत रखें। मासूम ने सराइकी शेर पढ़े तो एक शेर सराइकी मैं भी पढ़ूं, इजाज़त देती है जाहिद भाई? एक शेर सराइकी मैं पढ़ूं अपने यहाँ पे, अपने लोगों के दरमियान। यहाँ पे कोई हमारा गैर नहीं है, अपने लोगों के दरमियान खड़े होकर बुजुर्गों से दुआ। और या अली अर्ज़ की है, अली दी गली दे विच खड़ा है, ए दिल तसल्ली दे विच खड़ा है। मैं पढ़दा पिया हज़रत अब्बास, ते जेड़ा बंदा मेरा मौला अब्बास दी फजीलत सुन सकदे सर चावे। अर्ज़ कीती अली दी गली दे विच खड़ा है, ए दिल तसल्ली दे विच खड़ा है। मैं आदा पिया खुदा दा जलवा जे देखना ही अलम दी थल्ली दे विच खड़ा है। क्या कहने, जियो जियो हवेली सदात, ऐसे नहीं दोनों बाजू बुलंद नारा हैदरी। इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे, जिस तरह डूब के दरियाओं में पत्थर बैठे। मैंने कहा जिस तरह डूब के दरियाओं में पत्थर बैठे, हुस्ने तौहीद बताने वहां अकबर। मेरा मौला अब्बास मेरी ज़बान में तौफीक की मिद्दत सराई अता कीजिएगा। जिस तरह डूब के दरियाओं में पत्थर बैठे, और मैंने कहा है बता, अरे है बता शेमर, तेरे असलहा खानों में कोई क्या ऐसा नेज़ा जहां गाजी का कटा सर बैठे। है बता शेमर, तेरे असलहा। चले शेर एक पढ़ते हैं बिल्कुल आहिस्ता से। है बता शेमर, तेरे असलहा खानों में कोई ऐसा नेज़ा जहां गाजी का कटा सर बैठे। और मेरे मालिक ने कुरान मेरे मोहम्मद के सीने पे नाजिल किया। दिल होता है सीने के अंदर। मैंने कहा एक कुरान नबी है, एक नबी के दिल में। एक कुरान नबी है, एक नबी के दिल में। सिर्फ हसनैन ही कुरान के ऊपर बैठे। भाई क्या कहने मेरे मौला सलामत रखे। एक कुरान नबी है, एक नबी के दिल में। सिर्फ हसनैन ही कुरान के ऊपर, सिर्फ हसनैन ही कुरान के ऊपर बैठे। पढ़ें आज का मौजू। चाचू अमीर इज़्ज़त हुसैन की कसम, 2 बंदे
حضرت عباس کبھی نہیں سن سکتے. ایک بزدل عباس نہیں سن سکتا, دوسرا جو اپنے آپ کو بہت بڑا بندہ سمجھتا وہ نہیں سن سکتا. اتنا بڑا کریم ہے عباس. بھائی جان سرکار عباس کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کے سامنے آئے. خیمہ تھا میرے مولا عباس کا 9 لاکھ کے سامنے. چاچو منیر عزت حسین کی قسم دعا اور یا علی علی. 9 لاکھ کے سامنے آیا عباس, ایک شیر ببر علی کا علی بیٹا. عباس نے یوں خیمے سے کھڑے ہو کے 9 لاکھ کو دیکھا. عباس نے یوں نظر دوڑائی. شیر سنیے گا. عباس نظر دوڑا کے کہتے ہیں یہ 9 لاکھ کیا ہیں مولا؟ ساتھ خیمے سے کھڑے تھے مولا حسین. عباس نے یوں ہاتھ باندھے. عباس نے حسین کو دیکھا, پھر عباس نے 9 لاکھ کو دیکھا, پھر عباس نے حسین کو دیکھا, پھر عباس نے 9 لاکھ کو دیکھا. مولا حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عباس اعلان کر کے کہتے ہیں مولا حسین دل ہے کہ میں اب بیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں. ہے کوئی مشکل بات سننے والا؟ سرکار عباس اعلان کر کے کہتے ہیں دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ. انصر بھائی آپ آگئے, مولا کا بہت اچھا ذکر کرتے ہیں, شعر سنیے گا. عباس اعلان کر کے کہتے ہیں دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں. 9 لاکھ کو مولا تیرے قدموں میں جھکاؤں. مولا میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤں. عباس اعلان کر کے کہتے ہیں مولا میں زہرا کی دعا ہوں, مولا میں علی کا پسر ہوں, میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤں. عباس اعلان کر کے کہتے ہیں مولا ہذیان کو معلوم ہو قرآن ابھی ہے, سفیان کو بتلاؤں گا عمران ابھی ہے. کیا کہنے یہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. سرکار عباس مولا چلے 9 لاکھ کی طرف. توجہ میری طرف ہوگی تو کچھ شعر سمجھ آئیں گے. میں بابا جی سرائکستان میں اردو پڑھ کے اپنے آپ سے جنگ کرنے لگا ہوں عزت حسین کی قسم. یہ میری کوئی یہاں پہ ذاتی حیثیت مجال اوقات نہیں, یہ کرم ہے آل محمد کا جو آپ لوگ کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں. سرکار عباس 9 لاکھ کی طرف جلال میں جا رہے تھے. پیچھے سے حسین نے عباس کو بلایا, حسین نے عباس کو سینے سے لگایا. حسین نے کہا عباس میرا پیارا, میرے لشکر کا سالار, ہماری فوج کا مان. عباس یہ بات رکھنا یہ جو 9 لاکھ فوج ہے نا یہ تیرے لیے نہیں ہے, یہ 9 لاکھ فوج ہے یہ تیرے لیے نہیں ہے. حسین اعلان کر کے کہتے ہیں عباس اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ. اب 4 مصروں پہ آپ کو چھٹی ہے, آپ نے بالکل نہیں بولنا, لیکن 6ٹھے مصرے پہ جس بندے نے میری بات ضائع کی اس نے قتل کیا کنیل حیدر رضوی کا. عباس مولا حسین مولا عباس جا رہے ہیں, حسین پیچھے سے کہہ رہے ہیں عباس اے جرت, کیمرامین بھائی فوکس کیجئے گا. حسین فرماتے ہیں عباس اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ, اے مذہب غیرت کے پیمبر ادھر آؤ, اے جسم ولایت کے اٹھے سر ادھر آؤ, اے مذہب غیرت کے پیمبر ادھر آؤ. عباس جا رہے تھے, حسین نے کہا 9 لاکھ تیرے لیے نہیں ہے. انصر بھائی 9 لاکھ تیرے لیے نہیں. عباس نے کہا مولا اچھا پھر 9 لاکھ کس کے لیے؟ حسین اعلان کر کے فرماتے ہیں یاد رکھ عباس تیرے لیے, ارے تیرے لیے نہ قاسم و اکبر کے لیے ہے, یہ فوج ہمارے علی اصغر کے لیے ہے. سبحان اللہ. شاباش 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 شاباش. عباس چلے میدان کی طرف. عباس چلے چاچو امیر. جناب عباس کا رہوار گھوڑا نام جس کا اشعل, اشعل نے میرے مولا عباس کے قدموں پہ رکھا سر. بابا کاظم شاہ جی مطمئن ہیں, بیٹے کو دعا کیجیے گا اور یا علی یا علی. عزت حسین کی قسم اشعل نے عباس کے قدموں پہ رکھا سر.
اشل نے یوں سر بلند کر کے عباس کو دیکھا. اشل کہتے مولا آپ کو میدان جانے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو میدان جانے کی کیا ضرورت ہے. اب جو اشل نے بات کی ہے وہ شعر کی صورت میں سنانا چاہتا ہوں. غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشل, جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل, اس آنکھ میں ڈالوں گا میں خود موت کا کاجل. اس آنکھ میں ڈالوں گا بھائی زید, اس آنکھ میں ڈالوں گا میں خود موت کا کاجل. اشل کہتے لاشوں کی میرے قدموں میں بن جائے گی دلدل. اشل اعلان کر کے کہتے ہیں مولا میں تیری اجازت کا مزہ چکھنے لگا ہوں, 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سم رکھنے لگا ہوں. کیا کہنے یہ معیار, 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سم رکھنے لگا ہوں. کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا. علی کی عزت دار بیٹیاں تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑھا جائے. عزت حسین کی قسم آپ بہت اچھے عزادار ہیں, فضائل میں بھی رو رہے ہوتے ہیں, مصائب تو ذاکر پڑھتا ہے تو پھر یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. میرے مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائیں. میں بابا جی تیسرا دن ہو گئے جناب سیدہ سکینہ کے دکھ پڑھ رہا ہوں. میرا دل آج بھی ہے کہ میں آج بھی اس معصومہ کے دکھ پڑھوں جس نے اپنے سامنے اپنا بابا ذبح ہوتے دیکھا. اجر کو من اللہ کی ہائے قبول فرمائے, ہائے کیجیے گا. میں عزت حسین کی قسم ذاکری حیثیت نہیں, مصائب ہے آپ کے دل کا درد. آپ مصائب سنیے گا جناب سیدہ سکینہ کا. کل جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا, جو سجاد کبھی نہیں بولا وہ سجاد بولا. مجھے عزت حسین کی قسم آپ سوال کریں سجاد مولا بولے کب. کل شام کے بازار میں جب بی بی سکینہ نے پہلو پکڑا تھا نا میرے مولا عباس کا, بی بی سکینہ کہہ رہی تھی بھیا سجاد شمر سے کہہ مجھے جتنا مارتا ہے مارے تانے نہ دے. جب یہ تانا دیتا ہے گھوڑے میں میرے چچا عباس کا سر تڑپ جاتا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم عزادارو اتنا صابر تھا عباس. انصر بھائی میری بات کی تائید کیجئے گا, اتنا صابر تھا عباس. چلا مدینے سے کربلا, عباس نہیں بولا, سجاد نہیں بولا. عزت حسین کی قسم آمو کیسر, مجھے حسین کی عزت کی قسم سجاد نہیں بولا. مدینہ سے چلا, کربلا آیا, کربلا 2 محرم کو خیمے لگے. عزت حسین کی قسم 7 محرم کو پانی بند ہوا, 10 محرم کو اکبر سے لے کے اصغر تک سب شہید ہو گئے. سجاد نہیں بولا. پھپھیوں کو قید کیا گیا, سجاد نہیں بولا. بازار آئے, سجاد نہیں بولا. عزت حسین کی قسم دربار آئے, سجاد نہیں بولا. آپ مجھ پہ سوال کریں میرا مولا سجاد بولا تو بولا کب. اور مجھے عزت حسین کی قسم یزید کا تخت سامنے تھا, دربار یزید تھا, تخت پہ بیٹھ کے کمینہ شراب پی رہا تھا. ایک دفعہ ہائے بلند کیجئے گا, تخت پہ بیٹھ کے کمینہ شراب پی رہا تھا. عزت حسین کی قسم عزادارو ایک رسی تھی 18 گردنیں تھی. ایک ہائے بلند کیجئے گا, ایک رسی 18 گردنیں. رسی کے پہلے کونے پہ بھی ضعیفہ, رسی کے آخری کونے پہ بھی ضعیفہ. مجھے عزت حسین کی قسم بابا کاظم شاہ 2 ضعیفہ میں فرق بنائے. پہلی ضعیفہ کا نام فضا تھا, دوسری ضعیفہ کا نام سکینہ تھا. حضرت من اللہ کی ہائے قبول فرمائے. پہلی ضعیفہ کا نام بی بی فضا, دوسری ضعیفہ کا نام بی بی سکینہ. بی بی فضا کا قد بڑا تھا, 18 گردنوں کے بعد ایک گردن تھی سکینہ کی. 4 سال کی کم سن تھی, ظاہری عمر میں, لیکن بال سفید ہو چکے تھے, کمر جھک چکی تھی. حسین کی عزت کی قسم 4 سال کی ضعیفہ تھی, قد تھا چھوٹا, ادھر سے قد تھا بڑا. رسی اتنی تنگ تھی کہ سکینہ اگر دایاں پاؤں رکھتی تو بایاں نہ رکھا جاتا, اگر بایاں رکھتی تو دایاں نہ رکھا جاتا. عزت حسین کی قسم سفیر روم, چاچو کیسر, سفیر روم دربار یزید میں یہ منظر دیکھتا رہا. عزادارو 7 گھنٹے گزر گئے. 7 گھنٹوں بعد یہ اٹھا,
اس نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے یزید کے سامنے آیا. اس نے کہا یزید کمینہ، یہ جو بچی ہے 4 سال کی، اس کا جرم کیا ہے؟ یہ کبھی اپنا دایاں پاؤں رکھتی ہے، رسی اس کے گلے میں بڑی تنگ ہے، کبھی بایاں پاؤں رکھتی ہے. پہلے اپنا پرسہ کرتا ہوں، پھر آپ تمام عزیزان اپنا پرسہ کیجئے گا. عزت حسین کی قسم. اس نے کہا یزید اس بچی کا قصور کیا ہے؟ یزید نے کہا بچی کو میرے سامنے لاؤ. عزت حسین کی قسم اکیلی سکینہ نہیں، علی کے گھر کی 18 مستورات یزید کے سامنے آئی. عزدارو ہائے کیجئے گا جو برقع عالیہ پہ روتے ہیں. علی کے گھر کی 18 مستوریں یزید کے سامنے آئی. یزید نے کہا بچی روتی کیوں ہے؟ بچی روتی کیوں ہے؟ بچی اپنا نام بتا. اس وقت بی بی سکینہ کے لب کھلے، آواز نہیں آئی. پھر یزید نے کہا بچی روتی کیوں ہے؟ اس وقت سکینہ کے لب کھلے، آواز نہیں آئی. جب تیسری مرتبہ، اب جملہ ہائے کا ہے، جب تیسری مرتبہ یزید نے کہا سکینہ اپنا نام بتا، بچی اپنا نام بتا، اس وقت بی بی کے لب کھلے. عزادارو مجھے حسین کی عزت کی قسم آواز نہیں آئی. یزید کمینے نے کہا شمر تازیانہ نکال. شمر نے تازیانہ نکالا. شمر گیا معصومہ کے پاس. یزید نے کہا معصومہ کو تازیانہ مار. مجھے حسین کی عزت کی قسم جو سجاد مدینہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے شام کے دربار میں تک نہیں بولا، عزت حسین کی قسم سجاد آگے بڑھا. عزدارو ہائے بلند کرنا. سجاد آگے بڑھا. سجاد نے اپنی پشت کی، ظالم نے سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارا. سجاد رو کے کہتے ہیں آئی یزید کمینہ، میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے اور سکینہ بولتی ہے تجھے آواز نہیں آتی، اور سکینہ بولتی ہے تجھے آواز.